حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والساعة أدهى وأمر، صدق اللہ العظیم۔ قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم عقیدے کی کلاس میں گزشتہ بار جو سنے تھے وہ ہمارے جو ایمان عقائد میں سے قیامت، آخرت پر جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ ہم سنے تھے۔ اسی ٹاپک کے اندر مختلف منتشر الگ الگ باتیں، کئی ساری باتیں جو گزشتہ بار کے کسی بھی ٹاپک عنوان کے اندر نہیں آ سکی، ویسی باتوں کو ہم آج سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ذہن میں یہ آتا ہے کہ حضرت آج کل حالات کیا چل رہے ہیں، کون سے ملک میں کیا کیا ہوتا ہے، خود ہمارے اپنے وطن عزیز کے اندر ایسی حالت ہے، اس وقت چھوڑ کر اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے یا اب کئی کو یہ عنوان، یہ سوال آتا ہے لوگوں کو۔ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کو خیال آیا ہے اور بھی زیادہ ضروری چیزیں ہیں نا، اس پر بات ہو سکتی تھی نا، کیا کیا حالت چلتی ہے ہمارے ملک کے اندر، کیا کیا حالت ہے، اچھی طرح سے یاد رکھتے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان مومن ہونے کی حیثیت سے آپ کو معلوم ہے نا وہ مشہور بات جو ہمارے اسلام کی روح ہے، اصل اسپرٹ کیا چیز؟ ایک آدمی اس کے اپنے مال پر آفت آ جائے مگر جان بچ جاتی ہے، مال خرچ کر دے گا، اس کی جان پر آفت آ گئی لیکن عزت بچ جاتی ہے تو وہ جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ عزت پر آج، لیکن عزت گئی تو گئی، ایمان نہیں جاتا معلوم ہو گیا تو عزت گئی تو بھی جاتے، ایمان بچ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے، تو اس کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں یہی ہماری اصل آخرت کا سامان، یہی ہمارے اللہ کو راضی کرنے کی چیز ہے۔ یہ نہیں تو پھر باقی سارے اعمال ہمارے ایسے رہ جائیں گے، ان کا قبول ہونا ہمارے اس ایمان پر ہی ڈیپینڈ ہے۔ حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم بنگلور کے بہت بڑے مفتی صاحب، وہ اپنی کتاب میں ایک جگہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، واقعہ لکھے ہیں۔ واقعہ کا حاصل کیا، وہ بولتے ہیں کہ وہ مرحوم مولانا جاوید زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی میرے ساتھ اس سفر میں تھے۔ ہم لوگ ایک گاؤں ہو گئے، اپنے اسٹیٹ کا بولتے ہیں حضرت، ایک گاؤں ہو گئے، اس گاؤں میں پہلی مرتبہ پروگرام تھا، بیان ہونے کے بعد لوگوں سے ملاقات ہوئی، لوگوں کی زبان میں یعنی کون سے عنوان میں بات ہوئی، اصلاح معاشرہ ہوئی۔ بات ہو جانے کے بعد جب لوگوں سے ملاقات ہوئی، کھل مل کر بیٹھے، لوگ جو بات کرتے ہیں نا ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا دو خدا ہوگی۔ حضرت بولتے ہیں کہ بہت تعجب کی، دو خدا یہ کہاں سے کانسیپٹ آیا مسلمانوں کے اندر؟ دیکھتے ہیں کہ گاؤں والے بڑے بھی، جوان بھی، چھوٹے بھی، سب کے منہ میں ہوتے دو خدا۔ کیا بولنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ وہ بولتے ہیں کہ ایک تو اللہ اصل رب، لیکن جو اولیاء ہیں نا ان سے بھی چھوٹے خدا جیسا، ان کو منوائے تو، ان کو منائے تو وہ اللہ مان لے گا، راضی ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک الف مرہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کے اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت جب وہاں کے امام صاحب کو بلا کر الگ سے بات کر کے ان کو بولیں گے لوگوں کو سدھارو، لوگوں کو بولو گے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان میں بھی وہی ہے جہالت۔ نبی علیہ السلام قیامت کی علامتوں میں سے بتائے یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، اصل علم جو اصل علم ہے نا قرآن و سنت کا وہ نہیں رہے گا۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھو کہ ڈگریاں تو بڑھتی ہی جاتی ہیں، پہلے سب جو ڈگری چاہیے تھی آپ کو ڈگری بنا دی ہے، پہلے 2 مہینے میں جو کہتے تھے آپ وہ 2 سال کا کورس بنا کر رکھیے، کتنے سارے کورس، کتنے سارے کالج آئے دن بڑھتے جاتے ہیں نا۔ یہ نہ کو سمجھو دین کا علم
جو اصل ایمان علم ہے نا، اس علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، سارے لوگوں کے اندر 90% لوگوں کے اندر جہالت ہی جہالت ہوگی۔ خیر میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس قیامت کی علامت، اس بارے میں ہم آج جو ڈسکس کریں گے اس کی کیا وجہ ہے۔ سوال، کیوں ہم قیامت کی علامتوں کے بارے میں اب بات کرنے والے ہیں؟ جواب، کیونکہ قیامت اور آخرت وہ ہمارے ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، بیسک۔ اس پر ایمان نہیں تو ہمیں ایمان والے نہیں، اس پر بھروسہ ہمارا نہیں تو ہمیں مسلمان نہیں ہوتے۔ ایسی ضروری چیز رہنے کی وجہ سے ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن میں حدیث میں جو بھی مضمون آئے ہیں، جو ٹاپک آتا ہے نا، 85% قیامت کے اس بارے میں، جگہ 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 عجیب عجیب انداز سے، الگ الگ ڈفرنٹ اینگلز سے اللہ اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے سمجھاتے ہیں ہم کو، مجھے اور آپ کو اللہ جگہ جگہ سمجھائے۔ اس لیے بھی اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ قیامت قریب آنے آنے ہمارے ایمان کے ختم کرنے کے اسباب چاروں طرف آ جائیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے سمپل نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، وہ علامتیں ہم کو معلوم ہوگی تو ہم بچیں گے، معلوم نہیں ہے تو بچنا مشکل۔ ذرا مثال سے آپ سمجھیں، علامات قیامت میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ گانا بجانا زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ علامت ہے نا، یہ مطلب نہیں اس کا میں نہیں چاہے تو بھی میں گانا بجانے میں گھس جاؤں گا، ایسا نہیں۔ یہ علامت جو حضور بولے اپنے اختیار سے، یعنی میری اپنی مرضی سے میں اس سے بچ کر رہ سکتا ہوں، یہ علامت بعض ہے نا، اس لیے حضور بولے ہیں اس سے کہ بچ کر رہ سکتے ہیں۔ بے حیائی عام ہو جائے گی، یہ حضور بولے ہیں قیامت کی علامت۔ یہ کیسا بولے تو ہمارا اختیار میں ہے، وہ بے حیائی کرے گی سزا ہمیں رہنا، ہمارے پریکٹیکل ہمارے عمل میں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں بے حیائی سے بچ کر ہمیں رہنا، ان کو بھی بچا کر رکھنا۔ نافرمانی ہو جائے گی، ماں باپ کو دور کر دیں گے، دوست کو قریب کر لیں گے، یہ جتنے بھی بولے ہیں حضور علیہ السلام، میں ایک مثال کے واسطے بولتا ہوں، میں کئی ساری علامتیں، 20 پر 2 علامت، 30 پر 5، 40 پر 2، اس طرح سے مختلف گنتی ہے، کاؤنٹنگ ہے، جو کئی ساری ایسی علامتیں جو حضور علیہ السلام خیر القرون کا کو بولے گا، اس کے بعد سے شروع ہو کر چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، قیامت کے قریب تک بھی ہوتی رہے گی علامت۔ حضور بولے لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 30 جھوٹے دجال، یعنی نبی ہوں میں بول کے دعویٰ کرنے والے آ جائیں گے۔ کذابون ثلاثون، یہ کئی کو بولے حضور ہم کے ایسا رکھو، ہم نہ اویئرنیس کر دے، بیدار کر دے، کئی کو بولے گے ایسا لوگ آئے تو مان لو لوگ، انا خاتم النبیین، لا نبی کے بعد، وہ بھی حضور بولے میں آخری نبی، میرے بعد کوئی بھی نبی آنے کا نہیں، جب کوئی بھی آنے کا نہیں، جھوٹے بہت سارے لوگ آئیں گے بولیں گے کہ میں بھی نبی، میں بھی رسول۔ اب یہ علامت بھی کہوں ہمیں بچنے کے واسطے، میں سمجھا پاتا ہوں یہ نہیں معلوم ہوتا، نہیں ذرا اسے ایزی کرتا ہوں میں۔ بعض علامتیں ایسی ہیں جیسے ایک نہر کے بارے میں بول کر حضور بولے وہ نہر سوکھ جائے گی، وہاں سے سونا نکلے گا، گولڈ۔ حضور بولے وہ سونا وہ گولڈ تم نہ پہنچے تو ہرگز ہرگز لیو نہ کو۔ دیکھو وہ نہر سکے اس طرح رکھ لینا تو ہم نہ ہوں گا نہیں، ہمارے طاقت پیش نہیں ہو، وہاں سے سونا نکلے اس طرح رکھنا وہ بھی ہم نہ ہوں گا، لیکن جو ہمارے بس میں ہے نا وہ حضور بول رہے، حضور وہ بول رہے وہ سونا تمہارے پاس آئے تو تمہیں قبول کرنا ہوگا، ایکسپٹ کرنا ہوگا۔ یہ ہے اصل پوائنٹ۔ دجال کے بارے میں حضور بولی دجال آئے گا، بات لمبی ہو جاتی، دجال قیامت کی قریب علامتوں میں سے علامت دجال، وہ جو دجال آئے گا اس کی آنکھ کیسی رہے گی، پیشانی میں کیا لکھو رہے گا، اس کی ہائٹ ویٹ کیسی رہے گی، آسمان کو حکم دے گا بارش برسا بولے تو بارش، زمین کو حکم دے گا اناج نکال اناج۔ وہ ایک مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے بولے گا تمہارے امی ابا کو پیدا کر کو دکھا دو، یعنی مردوں کو زندہ کرے گا، زندوں کو مار دے گا، مسنرزم، یہ سو باہر سے ہم کو ہمارے عقل کو پٹی پڑھائے جیسا، عقل کو پردہ ڈالے جیسا سب کچھ کر کے دکھائے گا۔ ودے کنٹیکٹ ودے کر کو بولے جا ہم نہ ویسا دکھے سکا کر کو دکھائے، صحیح میں ویسا ہوتا ہے۔ ایک انسان مسلمان ہے، اس کے امی ابا کب کی انتقال ہو گئے، انہیں حکم دے گا آرڈر دے گا دجال، 2 شیطان یتمثلان، حدیث کے اندر ہے 2 شیطان ہے نا اس مسلمان کے امی اور ابا کی شکل میں روپ میں ہوگا، آپ کو بولیں گے
ہمیں تیرے کتنے ہمدرد خیر خواہ نہیں کیا، تجھے معلوم نہیں کیا، اس کی بات مان لے، اسے فالو کر رہا تو بس اتنا۔ بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان بھی ڈگمگا جائے گا۔ اب یہ کئی کو بولے علامت حضور ہمیں بچپن ہونے کے بس ایسی سچویشن آ گئی تو بچ گئے۔ سورہ کہف سے بچنا، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، یہ سب جو ہمیں سنتے ہیں نا، دیکھو خالی علامت بولے نہیں، علامت بولنے کا مقصد کیا ہے تو ایمان والے اپنے ایمان کو بچا لینا بول کے، اور سب اسے بولنا بولے تو پھیرا نہ بولے تو ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو تکلیف دینے والی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بولیں گے، کلیئر کریں گے۔ ایک لوہا چاقو ہے، تلوار ہے، ایسا ننگی تلوار ایسا سامنے رکھو، ایسا ٹائپ چلو بازار میں، لوگ ان کی جمع ہونے کی جگہ ایسا دھاردار وہ صحیح یعنی ہینڈل چاقو رہتا، اس میں ایک ہینڈل ہے، ایک تو کاٹنے کا ہے، اب کسی کو دینا بولے تو ہینڈل ان کے سیٹ کر کو دے، کاٹنے کا جو حصہ ہے وہ ہمیں آگے کر کے نہیں دیں گے۔ ابھی کتنی چھوٹی چیزیں، کسی مجمع میں جانے کے وقت میں لوہا جو تلوار کا یا چاقو کا سامنے کا جو ہوتا ہے کاٹنے والا دھاردار حصہ، یہ سامنے کر کو جاؤ نہ کو، کتنی چھوٹی چیز، امت کے جسمانی حساب سے ہونے والا چھوٹا نقصان، اس کے بارے میں بھی اویئرنیس کر کو گئے حضور۔ بڑے پیارے رحمت للعالمین پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چراغ جلا کر سو جاؤ نہ کو، کتنی چھوٹی بات، یہ بھی بول کر گئے ہیں حضور۔ حضور یہ بھی بولے ہیں استنجا خانہ جاتے ہیں، وہاں خبائث ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، امت شیطان کی خباثتوں سے، خبیث کی خباثت سے بھی بچ کر رہے، اس سے بھی اویئرنیس کر کو بچا کو گئے ہیں حضور۔ صحبت کرتے ہیں اللہ، وہاں بھی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کھاتے ہیں شیطان کا حصہ نہیں ہو جانا، گھر کے اندر آتے ہیں سلام کر کے آؤ، شیطان کا حصہ دخل نہیں ہو جانا، چھوٹی چھوٹی نقصان دینے والی چیز کے بارے میں بھی اتنا اویئرنیس کرنے والے حضور، بہت بڑی نقصان دینے والی تکلیف دینے والی امت کو جو چیزیں ہیں وہ بتائے بغیر کیسا جا سکتے ہیں، ضرور بتائیں گے حضور۔ اسی کو ہم بولتے ہیں قیامت کی علامتیں بولے، ہمارے اوپر مہربانی۔ آپ بات کو سمجھو، معراج کا واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام کو آسمانوں میں لے جایا گیا، جنت بھی بتائی گئی، جہنم کو بھی بتایا گیا، قسم قسم کے ڈفرینٹ ٹائپ کا گناہ کرنے والوں کو الگ الگ عذاب ہوتا ہے، وہ سب دیکھے حضور، جھوٹ بولنے والے کو کیا، غیبت کرنے والے کو کیا، حرام مال کھانے والے کو کیا، یہ سب دیکھے حضور کیا کیا خطرناک عذاب ہوتا ہے۔ ایک بار سورج گرہن کے وقت میں حضور علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، کبھی بھی نہیں سو معمول کے خلاف نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور اچانک مصلی میں جو کھڑے ہیں نا ذرا سامنے چل جاتے، اچانک پیچھے ہٹ جاتے، یہ ذرا ڈفرنٹ کام کبھی بھی کرے نہیں سو حضور یہ کرتے ہیں۔ صحابہ دیکھیں، نماز کے بعد صحابہ حضور علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ آج ڈفرنٹ کام دیکھے نا ہمیں، کیا وجہ ہے؟ حضور بتائے کہ مجھے نماز کے دوران جنت بتائی گئی، جنت کی نعمتیں، جنت کے پھل میوے بتائے گئے، میں اس کو لینے کے لیے بول کے آگے بڑھا، اور مجھے جہنم میں ہونے والی چیزیں وہ عذاب یہ بھی بتایا گیا، اس کی آگ ہے نا، اس کی لپٹ وہ آگ جمپ کرتے ہوئے ایسا اچھلتی ہے نا، اس سے بچنے کے واسطے میں پیچھے ہٹتا تھا۔ یہ سب دیکھے نا حضور اپنی آنکھوں سے، ایک دو بار کی کئی بار دیکھے۔ اب ذرا وہ مشفق مہربان نبی، اس کے بارے میں ذرا سوچ کو دیکھو، وہ نبی طائف میں پتھر کھانا برداشت کر کے اسی قوم جو ستائے تکلیف دے مکے والوں سے بھی بدتر پیش آئے، ان لوگوں کو عذاب دینے کے واسطے فرشتہ ریڈی، اللہ کا آرڈر بھی آ گیا، اللہ بھی اختیار دے رہے ہیں، نبی اجازت دیے تو پورا چٹنی کر دو بول، تب بھی نہیں مان کر دعا کرنے والے وہ نبی کہاں سے برداشت کر سکتے؟ میری امت کیسا بھی جانتے بول، اپنی امت کے واسطے اتنا وہ سب چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ کلیئر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر گئے، چونکہ یہ امت ہمیں ہے نا، ہمیں آخری امت، ہمارے نبی آخری نبی، یہ امت آخری امت، اسی امت پر قیامت قائم ہوگی، اسی امت پر قیامت قائم ہوگی، اس لیے ہمارے نبی اتنی زیادہ علامتیں بتائیں، اتنی زیادہ علامتیں بتائیں، اس سے زیادہ بتانے کا چانس نہیں تھا، اتنا سب سے زیادہ بتا رہے۔ ایک حدیث ہے ام السنہ کر کو بولیں گے اسے، اس حدیث کا نام حدیث جبرائیل کر کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے واسطے آئیں گے۔ ایک بار سارے صحابہ بیٹھے، انہوں سیدھا آئے، گڑگے سے گڑگا، گھٹنے سے گھٹنے ملا کر سامنے آ کر بیٹھ گئے، بیٹھ کے ذریعے بہت مین امپورٹنٹ کوسچن کرتے ہیں، ضروری سوال کرتے ہیں، اسلام کیا، ایمان کیا، احسان بتو کیا،
یہ سب حضور اپنی زبان سے بولنا، صحابہ دل میں نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے. ایمان کو تو اسے بولتے سو کہ اسلام کا تو ڈیفینیشن وہ تعریف ہے نا اصطلاحی، وہ ٹیکنیکل ورڈ اسے بولتے سو کیا، یہ سب کو ریکارڈ کر کو صحابہ رکھ لینا. اس کے واسطے کر کو اللہ حضرت جبرائیل کو انسان کی شکل میں بھیجتے. یہ کون انسان، یہ دور سے کہاں سے کبھی چھاپو رہنا کی کرتے، یہاں والے تو نہیں ہیں. صحابہ سوچتے ہیں یہاں والے تو نہیں ہیں، انداز دیکھیں دور کی کانچ، لیکن سفر میں ایسا نشانش نہیں نا، کیا بھی مٹی غبار دھول کر کو کیا بھی نہیں ہے، فرشتہ کوئی نہیں کون رہیں گے ہم نا تو معلوم نہیں نا. خیر آئے بیٹھے ضرور پوری سوالات کریں، ایمان کیا، اسلام کیا، احسان کیا. وہ سوالات میں سننا بولتے اسے حدیث کو، کیا مطلب کرو پوری شریعت کا نچوڑ خلاصہ وہ حدیث، اس میں شریعت کی امپارٹنٹ پوری چیزیں آ گئی. اب وہ حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب جواب دے، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، پوچھنے والے بھی جواب دینے والے بھی دو جگہ بھی نہیں جانتے. یعنی کون پوچھنے والے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ملائکہ کے پورے فرشتوں کے سردار. کس کے پاس پوچھتے ہیں؟ پورے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، امام المرسلین. یہ پوری کائنات کی وجہ ریزن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں صاف بولتے ہیں مجھے بھی معلوم نہیں، تمہیں بھی معلوم نہیں. الیہ یرد علم الساعہ، آپ کو معلوم ہے پارے کے شروع آئے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا ٹائم کب کرنے کا صرف وہ علم اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے پاس ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس قیامت آنے کا ٹائم کب ہے؟ قل انما علمها عند ربی. حضور کو جگہ جگہ قرآن میں بولا گیا اے نبی آپ لوگوں کو کہہ دیجئے اس کا علم کریکٹ پرٹیکولر قیامت کب آئے گی اس کا علم تو عند ربی، میرے پروردگار کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، وہ ٹائم وقت ہے نا کس کو بھی نہیں پتا. ان اللہ عنده علم الساعہ، صرف اللہ کے پاس وہ قیامت کا علم. ایک تو یہ پہلی چیز جو مجھے بولنا تھا، سب سے پہلی چیز قیامت کے بارے میں اتنی چیزیں وہ علامتوں کو، یہ ساری چیزوں کو رکھتا ہے. ایک سیکنڈ کیا ہمیں دیکھنا ہے، علامات قیامت ہے نا. قیامت کر کو حدیث کے اندر کس کس کو بولا گیا ہے قرآن میں حدیث میں، اس کا ایک نچوڑ اگر نکال کر دیکھیں بہت اختصار سے میں بولتا ہوں ہے 3 ٹائپ کی قیامت ہے. قیامت نمبر 1 کیا کر کے بولے تو حتیٰ اذا جاءتهم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہاں سے آیت شروع ہوئی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتیٰ اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ. الساعۃ تو قیامت ہم میں سے ہر ایک کے لیے انفرادی، اللہ بولتے ہیں قرآن میں ایک ایک آدمی کی بھی اس کی قیامت آئے گی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ارے یہ آنے سے پہلے میں اپنے آخرت کے لیے ذرا ریڈی کر رکھتے تو اچھا رہتا تھا نا، بلکہ انہیں چیخے گا. میں گزشتہ بھی بتایا من مات فقد قامت قیامت، کون کب مرتے کی وہ ان کی قیامت. یہ فرسٹ نمبر 1 اسمال بولے جا فرسٹ قیامت. نمبر 2 آس پاس سے گاؤں سے مدینہ منورہ کو آتے تھے صحابہ، پہلے اسلام قبول کرنے والے آئے، قیامت کے بارے میں سنے، سن کو پوچھتے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی علامت کیا، بہت زیادہ سوال پوچھتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 بار ایسا کرتے ہیں پوری مجلس میں سب سے چھوٹا لڑکا کون بیٹھا ہے کہ اس کو دکھا کر حضور بولتے ہیں انہیں جب جواب ہوگا نا اس وقت تک قیامت قائم ہو جا کرے گی. یہ سیکنڈ ٹائپ ہے. کیا مطلب اس کا بولے تو 1 صدی 100 سال یہ گزر جانا، یعنی ہم عمر جتنے لوگ ہیں نا یہ پورے انتقال ہو جانا، یہ بھی ایک ٹائپ کی قیامت. ہم عمر لوگ ایک ایج کے جو لوگ ہیں نا یہ 100 کے 100 ختم ہو جاتے، یہ بھی ایک قسم کی قیامت حدیث میں آپ کو سنایا. نمبر 3 600 الساعۃ الکبریٰ، اصل قیامت، بڑی قیامت جس کے قائم ہونے کے وقت میں پورے آسمان ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کی دال کی طرح، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، ستارے بھی سب کے سب ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گے. الساعۃ ادھیٰ مآمن، بہت خطرناک اس قیامت کے بارے میں بولا ہے. اور ایک چیز یہ الگ الگ ٹاپک مختلف چیزیں میں شروع میں بولے ہیں آپ کو. قیامت کی علامتوں کی تشریح کرنے میں 3 ٹائپ کے لوگ ہیں، ہمیں بہت ہوشیار رہنا ضروری. قیامت کی تشریح، اب جیسے قیامت کب آئے گی تو کنفرم میں سنایا کہ اللہ کے علاوہ کس کو بھی نہیں معلوم ہے. ہمیں سنتے رہے، کئی بار سنے ہیں، 2015 میں سنے، 2017 میں سنے،
2020 में जरा लोग अब एक कच करते नहीं गैर हिंदू हैं ना, उनका क्या कि पंचांग के वो रखो उन्होंने बोले कच खत्म हो जाएगा, वो सही कैलेंडर रखो उन्होंने बोलते, तेलुगु के वो साल वाले उन्होंने एक रखो बोलते, ईसाइयाँ साइंटिस्ट माहिर में रखो बोल कि उन्हें एक बोलता है, बाइबल को रखकर रिसर्च करको उन्हें एक बोलता। 2020 के अंदर भी ऐसी बातें चली। 20 तारीख 2वां महीना 2020 है तो क़यामत है, कितने बार हमें सुने, सब के सब नाकाम हुए, यानी शर्मिंदा थे, क्या कि बोलने का बहुत लंबा फेंक डाले हो, उसके बाद दोनों नाकाम हो गए। क्या है हमें क्या कि बोले हो क्या कि मामूली से चल रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम अलामतें बोले, वो अलामतें देखे बगैर क़यामत तो आने का नहीं, लेकिन उससे पहले अब अलामतें 3 टाइप की हैं। अलामतों में से सिंबल्स जो क़यामत की है ना, उसमें से फर्स्ट क्या करके बोले तो बड़ीदा अलामतें, बड़ीदा का तो क्या क़यामत से बहुत पहले आ जाने वाली दूर की अलामतें। हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी का आना बेअसद, वो भी अलामत। हुजूर अलैहिस्सलाम का पर्दा फरमा जाना, वो भी चांद के 2 टुकड़े हो जाना, वो भी गुज़श्ता भी मैं आपको बताया, ये क़यामत से बहुत पहले हो जाने वाली अलामत। नंबर 2 अलामत वुस्ता, ये ज़रा मीडियम टाइप की अलामत है, वो अलामतें शुरू हो गई, अब भी चलती है, चलती ही रहेगी। बड़ी बड़ी अलामतें हैं ना, वो शुरू हुई तक चलती रहेगी अलामत। क्या अलामत है? जैसा कि मैं बताया, हदीस के अंदर बहुत सी अलामतें हैं, आपको ज़रा अंदाज़ा इससे हो जाएगा। हदीस की किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, को बड़ी बड़ी किताबें हदीस की, किताब में किताब जैसा, बुक के अंदर एक बुक के जैसा बाकायदा क़यामत के बारे में जितनी हदीसें हैं अलामतों के बारे में, उसको अलग से अबवाबुल फितन, अशरातुस साआ, अलग एक टॉपिक देके पूरी हदीसों को बयान करते हैं। कई सारी हदीसें, बहुत सी हदीसें हैं, तो बोले ना आपको इससे ज़्यादा डिटेल नहीं बोल सकते, उतना डिटेल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दिए हमारे लिए। तो इससे भी अहमियत आपको समझ में आ जाएगी कि बहुत ज़्यादा अलामतें हदीस इसके बारे में बोल रहे। वो अलामतें क्या, एक रिवायत के अंदर है, हमें बहुत ज़्यादा बयानों में सुनते कि अन्तलिदल अमतु रब्बतहा, माँ है ना अपने ऊपर हुकूमत करने वाली हाकिमा को जनेगी। अम्मा जलने वाली, पैदा होने वाली बच्ची है ना, इन्हें अम्मा के ऊपर, बाप के ऊपर हुकूमत करेगी। कैसा? कई सारे मतलब बोले, अभी चूंकि उस उन्वान पर तो बयान करना नहीं है, आज हम उसकी छोटी सी मिसाल झलक देख लीजिए। औलाद माँ बाप के नाफरमान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नाफरमानी करेंगे। दूसरी तरफ ये हुकूक, राइट्स ये बोलकर और मीडिया के जरिए से बच्चों को माँ बाप का और ज़्यादा नाफरमान बना दिया जाता है। नहीं, ये चाइल्ड राइट्स, ये बच्चों का ये हुकूक, नौजवानों का हक, बच्चियों का हक, वुमेन्स का ये फेमिनिज्म, ये वो अलग 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 अनुमान में हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों को नाफरमान, बेहया, बेशरम बनाने के अंदर बहुत एक ज़माना था जब लोग डिसाइड कर लिए, यानी कौन सा ज़माना, बहुत पहले का ज़माना, जब सिगरेट चलता था वो ज़माना। तब लोग बोले करते क्या कर लिए तो भी ये बाइक औरत नहीं ना सिगरेट नहीं पीती, नहीं उनके अंदर हया शर्म ये काम मसनून होते रहे। किसने एक कमेटी झूठ को व्यापार बना को बेचने वाली एक टीम थी, मैं अभी डिटेल में जाना नहीं चाहता, वो उन्होंने अपने हाथ में ली। वो ज़माने में कई करोड़ के हिसाब से डील करने पर हमें चला गया। सबसे पहले एक औरत सिगरेट पीती है बोले तो उन्हें मर्दों की इक्वल है तो मतलब तो उन्हें अपना हक जताती है तो आज़ादी है निस्वान, उन्हें जीत गई तो मतलब ऐसा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा करे, एक्ट करे, औरतें पीना शुरू कर दें। शराब के लिए भी, गांजा के लिए भी, अफीम के लिए भी, हर चीज़ के लिए वो टेक्निक पकड़ को रख ली। ये गलतियाँ, ये गुनाह, ये लुच्चे लफके का मसूल करे तो मर्द करने के बराबर औरत भी इक्वल ही करो, मतलब करो। हमारी औरतों को बेवकूफ़ बना के छोड़ दिया। आज कई सारे मुल्कों के अंदर हमें पढ़ते, लेकिन वहाँ होते होते वो धीरे धीरे यहाँ भी आ जाते इसको चीज़। इसलिए हमें अभी से पैदा करना बच्चियाँ, यानी मामूल से नॉर्मल क्या फितरत, मर्द बच्चे तो भी अम्मी अब्बा की बात करना ये करते रहेंगे, भाई को बच्चियाँ नहीं करती बोल तो बड़े फरमा बरदार, ऐसा समझा जाता है, ऐसा चीज़ हो नेचर। लेकिन हुजूर मिसाल दिए सोच अंतरिदल अमतो रब्बतहा, बच्ची अपने माँ पर हुकूमत करेगी, कभी भी आएगी, रात के कितने बजे भी आएगी, किसी से भी चैट करेगी, किसी से भी ताल्लुक़ रखेगी, क्या भी करेगी, कैसे भी जाएगी, क्या भी पहनेगी,
کچھ پوچھے تو پھر خیریت نہیں، امی کی خیریت نہیں. اور باہر ملکوں میں تو یہ ہے کہ فوراً وہ فون لگا لیے تو پولیس آ کے ایکشن اٹھائیں گے ماں کے اوپر. کئی کو تو تربیت کے واسطے، کئی کو تو ایک بات سخت کئی کو بول رہے ہیں. یہ حالت تک لا کے چھوڑ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات کے اندر یہ بھی بیان کیا، یتطاولون فی البنیان، یعنی یہ بولے کہ انتر الحفاظ العراۃ رعاء الشاء، ننگے پیر والے، بکریوں کو چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. برج خلیفہ کا میں بولا کرتے نا، وہ یو اے ای کے اندر، سعودیہ کے اندر کتنی بڑی بڑی آسمان کو چھونے کے برابر وہ اس سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. کون؟ جو ننگے پیر بکریوں کو، اونٹوں کو چرانے والے تھے. زیادہ ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں. وہ چلا کے جن علاقوں میں ایک زمانے تک وہ لوگ تھے، اب وہ حالت ہے. مال کی فراوانی ہوگی بہت زیادہ، عورتوں کی کثرت، زنا بہت زیادہ، سود بہت زیادہ. اس وقت حضور علامت بولے ہیں نا، کئی کو بولے ہیں سن لو کو کب تو بھی آگے تو کیا کرے سکا علامت میں یہ ہے ہونا چاہیے، ایسا بولنے کے واسطے نہیں، ہمیں اس سے بچنے کے واسطے. یہ ہے علامات وسطیٰ. ایک خطرناک علامت بھی یاد آئی مجھے، یعنی پوری علامت ہے تو میں گن کر بولتا نہیں، اسے مستقل دیکھ کر اسے بولنا پڑے گا. اسے کیا کیا ہے بول کے کاؤنٹنگ پورا اس کی ضرورت نہیں، اہم چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے کہا کہ شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے گا. وہ شوہر کا اپنی بیوی سے زنا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت ضروری ہے ہم نہ سمجھنے کے لیے. آج کتنی زیادہ ہماری غفلت ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے اساتذہ اور حدیث کی شرح لکھنے والے شارحین لکھتے ہیں شوہر بیوی سے زنا کا مطلب کیا. بہت سی باتیں ہیں ہماری زبان سے نکلتی، ہمارا ایمان ختم ہو جاتا، فوراً سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی. کتنی باتیں ہیں ہمیں بڑی سی کتابوں کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، باقاعدہ وہ سیکھنا ہے، باقاعدہ وہ جاننا سمجھنا. فلم کے ڈائلاگس کئی سارے رہتے ہیں، گانے کئی سارے، شرک کا، کفر کا معنی بھرا سا ہوتا ہے. کتنے سارے کام، کتنی ساری باتیں ایسی رہتی، وہ بولتے ہی دوسرے سیکنڈ ہمارا ایمان ختم کر رہا ہے. ایمان اچ نہیں ہمارا. اب جب ایمان اچ نہیں، یا تو شوہر ایسی باتیں ایسا باتیں کر کو ہے، یا تو بیوی ایسی باتیں کر کو ہے. اب مرتد ہو گئے، نکاح ان دونوں کے بیچ میں نہیں تھا. جب نکاح نہیں، اب ان کا مل کر رہنا، صحبت کرنا، یہ سب زنا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا، کنائی طلاق کر کو ہے، یعنی طلاق ڈائریکٹلی اوپن طلاق کر کو بولنے کا ہے. اور ایک ہوتا ذرا دوسرے الفاظ، تیری مجھے ضرورت نہیں، تو نکل جا میرے گھر سے، اب سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. ایسے ورڈز بہت زیادہ یعنی ان کنٹرول ہو شوہر کی زبان سے نکلتے. مرد جو اللہ تعالیٰ بنائے ہیں ایسا بے تکا کام کرنے کے واسطے نہیں. وہ تو عورت کرتی، جذبات میں، ایموشن میں آنے والی عورت، اسے کیا کب بولنا معلوم نہیں. اس واسطے عورت کو طلاق کا اختیار دے نہیں. اگر دینا تو کرتے تو دنیا میں شادی شدہ کون سا مرد بنا کے طلاق نہیں، سب کچھ نہیں کرتا، پورے کو طلاق رقم پڑ جائے. عورت کو اس واسطے اختیار نہیں کیونکہ ایموشن میں فیصلہ کرنے میں اچھی عقل نہیں. مرد بنے کو اللہ وہ عقل، وہ پاور، الرجال قوامون علی النساء یہ دیے ہیں. ایسا بے تکا بولنے والا عورتوں سے بھی بدتر. طلاق کے الفاظ یعنی صاف صاف کتنے لوگ ہیں صحیح طلاق کے الفاظ اپنی بیویوں کے لیے بول دیتے. بولتا تو کیا خاندان ہمارا کتنا اچھا، ہمارے بچے ہی نا، ہمیں کون سے گاؤں کے کون سے شہر کے معلوم ہو گئے تو لوگوں کے سامنے رسوائی ہو جائے گی نا. ایسی زندگی، حرام کی زندگی، یہ سب بھی چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا اپنی بیوی سے زنا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو ایک طرف تو یہ میں آپ کو بولتا تھا قیامت کی جو علامت ہے نا، ان علامتوں کی تشریح میں اس علامت کا مطلب کیا، یہ بولنے میں بھی 3 گروہ ہیں، 3 ٹائپ. ایک ٹائپ نمبر 1، ایک ٹائپ کے لوگ کیا کرتے ہیں بولے تو کلیۃ انکار کرتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں. حضور بولے ہیں نا دجال نہیں ویسا تو یہ مطلب ہو. حضور بولے ہیں نا اس کی ایک آنکھ ہوگی انہیں دیکھے گا انہیں نہیں، اس کا مطلب وہ سیٹلائٹ ہے. حضور یہ بولے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام نہیں، اس کا مطلب وہ اچھائیاں ہوں گی. حضور بولے ہیں نا دجال آتا نہیں، اس کا مطلب برائیاں آ جائیں گی. حضور بولے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام جا کر دجال کو قتل کریں گے، اس کا مطلب برائی ختم اچھائی ہو جائے گی. حضور بولے ہیں نا قیامت کے دن میدان محشر لگے گا، اعمال کو تولا جائے گا نہیں، اس کا مطلب کیا کہ سب کی کیا کام کرتے کہ اس کی مزدوری برابر ان کو مل جائے گی. نمبر 1 کافر ہیں لوگ، ان سے ہمیں بہت دور رہنا. پورے کا مطلب ایک نمبر 1 کیا ہے، صاف صاف انکار کرتا ہے رسول اللہ. دوسرے کیا کرتے بولے تو تعویل کرنے والے، دجل کرنے والے لوگ. دجل ہمیں آج وہ خطرناک سچویشن میں چینج ہوئی. دجال کا دجل نہیں، دجل کا کیا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. حق کیا باطل کیا کر کو معلوم چھوڑے دیں گے، ایسا کنفیوز کر کے چھوڑ دیں گے. یہ حق کی باطل کی کر کو معلوم نہیں ہوگا.
शकील बिन हनीफ बदबख्त शैतान आज हमारे पूरे नौजवानों को एक जाल में फंसाता है। ऐसा उसके मानने वाले फॉलोअर्स बेट को रो रो को बयान करेंगे, ऐसा रोंगे, आंसू बहाएंगे, सुनने वाला उसका दिल तड़प जाएगा, इन्हों क्या बोले थे मान ले जा रहे, तब होते ना इन्हों हक बात को बातिल के साथ मिलाकर ऐसा बातिल को पेश करेंगे, लेकिन सुनने वाला हक समझ जाए। मैं ये बहुत ज़्यादा गहरा टॉपिक है, ये इसे डिटेल करें तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। शकील बिन हनीफ के मानने वाले लोग दावत और तबलीग के अंदर शरीक होने का, मस्जिदों में आपको बैठने का, खासतौर पर रमज़ान में एतिकाफ के वक्त में सारे मस्जिद वाले बहुत अवेयरनेस करना, बेदार करना, क्योंकि उन लोगों के नज़दीक शकील बिन हनीफ उनके फॉलोअर्स के नज़दीक फ़र्ज़ वाजिब जैसा एतिकाफ में बैठने का। हमारे पास सुन्नत मुअक्कदा था, उन लोगों के पास फ़र्ज़ वाजिब जैसा पक्का एतिकाफ में बैठ कर हमारे नौजवान जो बैठते हैं दीनदारी में रहते हैं, उनका माइंड वाश करने का। स्टार्टिंग फर्स्ट मुलाकात हालात कैसे हो गए हैं आजकल, कितना मुसलमानों को काटते तोड़ते सताते, सब जगह कैसी हालत हो गई। और तो बचाने वाले रहना नहीं का, एक लीडर कर को मुसलमानों को लीडरशिप रहना नहीं का, हाउ रहना सोच, दिल में दर्द रखने वाला हर मुसलमान तस्दीक करेगा, हाउ रहना सोच कर खत्म टच को मुलाकात में आगे बात नहीं करेंगे, टच तड़पाएंगे, जरा उसे प्यास बढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद और एक मीटिंग, वो मीटिंग में और जरा बात करेंगे, बात करके बोलेंगे अब भाई हमारे ज़माने के उलमा ही ना, इन लोगों को क्या मालूम होता, बोलो क्या कुरान नहीं कि हदीस नहीं कि वो मुँह पढ़ता थे आपको बोल जाते, उससे भी बड़ी सारी चीज़ें नहीं, वो चीज़ें इन लोगों को क्या मालूम होता। इस वास्ते उलमा से मिलना नहीं, उलमा से दूर रहना हमें। उलमा को उतना पढ़े से क्या कि वो रट्टा मार को बोल जाते दोनों, उनको उतना मालूम नहीं सो, ऐसा बोल के पहले उलमा से दूर करने की कोशिश। अब इसके बाद मॉनिटर करने का, देखने का उलमा से दूर हो गए हैं कि नहीं किए नहीं, हमें बोले इसको फौरन जाकर कोई आलिम साहब से, इमाम साहब से मिल को हजरत ऐसा है जना बोले ना हजरत सही क्या हजरत का कोई ऐसा कुछ नहीं का, तो उससे ख़त्म डिस्टेंस आगे मिलेंगे उससे। हमारे कॉलेज बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टलों में टिकते हमारे जो बच्चे, उन लोगों के पास ये लोग बदबख्ता पहुँचते हैं। चेन्नई के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन लोगों की मेहनत है, हमारे बच्चों के ईमान को हारत करके छोड़ देते, टोपी अच्छी, दाढ़ी अच्छी, पाजामा मिसवाक सब ठीक ठाक, लेकिन अंदर से काफिर बना के छोड़ देते। ये हमें अवेयरनेस बेदार करना। मैं तो बोले ना दजल दो चीज़ें, हक 100% हक का तो हमें मालूम करेगा, हाँ ये सही ये कर, बातिल फेक 100% बातिल का तो हमें मालूम करे जाए, झूठ ये कर। लेकिन ये ज़माने में दज्जाली फितना है ना, वैसा नहीं, हक को भी बातिल को भी ऐसा मिक्स कर रख डालेंगे, कौन सा हक कौन सा बातिल करने का कंफ्यूज में फैसला करने नहीं होगा, बातिल कुछ हक समझ जाएंगे हमें वो सिचुएशन में 600। तो तीसरे स्टेप का वो लोग क्या करेंगे, किसी होटल को ले चले जाएंगे, किसी हॉस्टल में जहाँ वो रूम लेकर टिको है वहाँ लेकर चले जाएंगे, बिठाएंगे, बोले ना 2-2 घंटे बात करेंगे, ऐसा होंगे बुलाएंगे सामने वाले, यकीन हो जाते, उसे भरोसा हो जाते ये लोग आखिरत वाले को। उसके बाद बोलेंगे शकील बिन हनीफ पर कोई हैं बहुत बड़ी शख्सियत, उनसे मिले, उनसे बैत कर लिए, बोले तो तुम्हारी भी ये हो जाएगी, उन्नुच लीडर हमारे, उन्नुच महदी, उन्नुच ईसा, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहीं कोई बात कितना बोल रहा हूँ मैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन, कितने साल दुनिया आसमान से उतरने के बाद कितने साल दुनिया में रहेंगे, शादी होने के बाद कितने साल रहेंगे, कहाँ उनको दफनाया जाएगा, इतनी डिटेल से हुजूर बोल को ही फिर भी वो चढ़ को हम ना बेवकूफ़ बना। हज़रत महदी रज़ी अल्लाह अन्हु कौन, कब पैदा होंगे, कहाँ उनको लोग मालूम करेंगे, उनकी हुकूमत कैसे चलेगी, क्या करेंगे, उन्होंने पूरा डिटेल से हुजूर बोल कर गुज़श्ता साल रमज़ान में भी हम डिटेल के साथ सुने थे। इतना बोल को भी उसको रखो बेवकूफ़ बनाएंगे लोग। दज्जाल कौन, कैसा, उन्हें एक आदमी, याजूज माजूज वो एक मखलूक, काफिर मखलूक, वो कैसा तबाही मचाएंगे, क्या करेंगे, डिटेल के साथ हुजूर बोलते हैं। जानवर जमीन से निकलेगा, इदा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतन मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्ना अन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। दाब्बतुल अर्ज़, जमीन से एक जानवर निकलेगा, जमीन फटेगी, निकलेगा, क्या बात करेगा लोगों से वो जानवर। अल्लाह के नबी बोले अलामतों में से सबसे आखिर अलामत, उस अलामत के बाद अब चांसेस खत्म, जैसे चांसेस खत्म, वो है सूरज का हमेशा मशरिक की तरफ से निकलने वाला सूरज मगरिब की तरफ से निकलना, वो आखिरी अलामत। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ 3 टाइप के लोग हो गए। नंबर 1 साफ इनकार काबिज नहीं मानने वाले, अल्लाह के नबी इतनी अलामतें बोले ही नहीं मानने वाले। नंबर 2 ऐसा कंफ्यूज करके छोड़ने वाले। नंबर 3 हम लोग अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नती वल जमा हम मानते हैं कुरान में जो अल्लाह बोलते हैं क़यामत की अलामतों के बारे में 100% सही है हमारा ईमान। लास्ट एक बात आपको समझाने के लिए,
دیکھو کوئی صدر آ گیا, وزیر اعظم آ گیا, وزیر اعلیٰ آ گیا ہمارے پاس, آپ کو ایک بات مان با کر ہونا ہوتا ہے, اچھا مان لیتے ہیں, نہیں مان با پکا مان با, قسم کھا کو, ایک نہیں دو دو تین تین قسماں کھا کھا کو بولتا ہے, قسم سے قسم سے قسم سے ہمیں مان لیں گے پکا. کوئی ایم پی آ گیا, خاص ہمارا پرسنل تعلق, آپ کو قسم کھا کو ہونا بولتا میں ایسا کروں گا, میں یہ کروں گا, وعدہ کرتا. ایم پی آ گیا ہمارا خاص تعلق ہے, قسم کھا کھا کو بولتا. اچھا نہیں, آج کل ہمارے سیاست دانوں کے بارے میں بولے سے کچھ نہیں ہے, یہ چھوڑ کر دیں گے. کسی مسجد کے امام صاحب ہیں, امام صاحب کا ہمارے دل کے اندر کتنا احترام, کتنا ادب, کتنا ہمیں عظمت کے ساتھ ان کو دل میں رکھے ہیں, مقام رکھے ہیں. انہوں نے ایک بات ایسا بولنا رہتے کہ ہمیں مان لیں گے, اچھا ویسا کہ حضرت شکریہ حضرت کریں, لیکن انہوں قسم کھا کو بولتے, قسم سے ایسا اچھا حضرت مان تو نہیں, قسم کھا کو بولتا ہوں, ایک سے بار 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 انہوں قسم کھا کو, ڈیفینیٹلی ہمیں ماننے کا رتی برابر بھی ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا, پکا مانیں گے. میں بولے گا آپ کو آخری بات بولتا ہوں سنیں, پکا ہمیں مان لیں. کوئی بڑے مفتی ہیں, کوئی بڑے شیخ الحدیث ہیں, کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, پیر ہیں, انہوں آپ کو بولتے ہیں قسم کھا کھا کو بولتے ہیں, حضرت تمہیں قسم کھائے نہیں سو بولو حدیث ہمیں مان لیں گے, اتنا کہ حضرت قسم کھا کو بولتے ہیں. ایک مخلوق, ایک امام ہو, ایک عالم ہو, ایک مفتی, انہوں قسم کھا کو بولے تو ہم اس سے پہلے مان لیتے ہیں خالق ہمارا پروردگار اللہ. قرآن میں ایک جگہ نہیں, دو جگہ نہیں, کئی جگہوں میں قسم کھا کھا کے اللہ بولتے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. اتنی قسمیں کھا کو اللہ بولتے انما توعدون لصادق, جس قیامت کا تم کو وعدہ کیا گیا نا سچا ہے, وہ پکا ہے گا. وان الدین لواقع, وہ قیامت مالک یوم الدین ہمیں پڑھتے ہیں نا, وہ بدلے کا دن پکا واقع ہونے والا, کنفرم آئے گا وہ. ایک دو جگہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ, وہ واقع ہونے کا, پکا ہونے کا, وہ قیامت اس کو جھٹلانے والی کوئی چیز نہیں, پکا آئے گی. دل میں اچھی طرح سے بٹھا لیں. اتنا میں بولتا ہوں, میں علامتوں کے بارے میں ڈیٹیل کرنے کے بعد اتنا میں جو بولتا ہوں اسی لیے کہ ہمارا ایمان اس سلسلے میں بہت کمزور ہو گیا ہے. کہ ہمارے نوجوان, ہمارے بھائی, ہمارے بچے, ان لوگوں کا ایمان ایک دم ویک ہے, یا تو جانتے نہیں اس بھروسہ کرنا کیا کرو, تو ان کو بتانے کے واسطے اتنا زیادہ میں آپ کو بولتا ہوں. ایک اور دیکھو آپ والذاریات ذروا, اس کے اندر ہے یعنی حامیم کے آخر میں, پھر قلف ہما شروع ہوتے ہیں والطور, والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. کتنے قسماں دیکھو, یہ سب قسم کھائے سو اللہ, اس کی قسم, اس کی قسم, اس کی ہوں چلا بول کر رہتے ہمیں مان لینا سوچ, پکا مان کو چلے گیا. لیکن اتنا قسم کھا کو میرے بندوں کو پکا یقین ہوئے تو نا اچھے راستے میں چلیں گے میرے بندے, قیامت کا خیال ہمیشہ رکھ کر ڈر کر جیں گے بول کے. اللہ کتنا مہربان, کتنا مہربان اللہ ہمارا, وہ اتنی قسمیں کھا کے بولتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. وہ قیامت, اس میں عذاب, وہ عذاب ہے تو بچانے والے کو بھی نہیں رہتے. اللہ ہم نہ ڈراتے, اللہ نہ کرتے. اللہ والمرسلات عرفا, تبارک, اس کی آخری صورت. میں یہاں مظہر الہدیٰ میں حافظ ہو کر آخری ایک رکوع بڑے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سنانے کا, آخری وہ سنا کر حافظ ہونے کا موقع. یہی ہماری اسی پاکدینی مسجد میں اس جگہ میں حضرت بیٹھ گئے تھے جمعے کے دن, عصر کے بعد غالباً ابا کے ساتھ, حضرت کے ساتھ میں آیا, یہی سنایا تھا وہ صورت, وہ آخری صورت کا آخری حصہ. ہمارے پڑھانے والے استاد حضرت مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کو بھی, حضرت یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دونوں کو بھی اللہ غریب رحمت کرے, ان کی خبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے. اس صورت کے اندر بھی ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالخارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او عذرا انما توعدون لواقع. جو قیامت کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے نا پکا واقع ہونے والا. یہ ایک بات دو بات بولے تو بس تھا اللہ پورے قرآن کے اندر میں بولے کہیں کوئی اس کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرنا, بات کرنا, اس لیے بات کرنا, اتنی زیادہ اس پر فوکس دے کر پورے قرآن میں, حدیث میں, تو ہمارے ایمان کی اصل روح, بنیادی بیسک چیز کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دیکھو ہمیں جو بھی سنے ہیں اس کو آسان انداز میں ہمیں گھر کے اندر مذاکرہ کرنا, اپنے گھر کی عورتوں کو, بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, ان سب کے پاس بھی, اپنے بھائیوں کے پاس, ان کے پاس بھی مذاکرہ کرنا. خود ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا, ان لوگوں کا ایمان بھی بنے گا. یہ رمضان یہ ایک مدرسہ ہے,
ایک زمانے کے حساب سے ایک مدرسہ، اس کے اندر ہمیں سیکھنے کی تربیت پانے کی بہت چیزیں ہیں. یہاں تربیت پالی ہے تو انشاءاللہ باقی پوری زندگی مضبوط رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اور بھی کوئی علامت بولنے کی ہو تو انشاءاللہ. اب میں بولے آپ سے بہت ساری چیزیں گزشتہ یہ مجلس کے بعد آپ میں سے بعض پوچھے سو باتیں تھیں، بس درخواست کریں سو بس پوچھے سو باتوں کو بھی رکھ کر میں کلیئر کر دیا. اب حدیثیں ہیں تو ایک ایک حدیث کو بھی لے کر علامت اس میں کیا بول کر ہیں اس کے بارے میں بولنا بولے تو پورا سالن چلے گا. اتنی حدیثیں اتنی زیادہ حدیثیں ہیں علامات قیامت کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ایمان کے آخرت کے ایمان کے سلسلے میں قیامت پر ایمان کے سلسلے میں جو ہم سنے ہیں سب سے پہلے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کے ایمان کو بھی بنائے، خیر کا اللہ ہم کو ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.